رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ پولیس پریڈ گراؤنڈ میں پولیس کمشنر اور دیگر پولیس افسران کی موجودگی میں پولیس پریڈ کیا گیا اور اہم نکات کے پیش نظر گلبرگہ ضلع ایس پی ادھورو سریواستو نے ضلع کے تمام مائکرو فائنانس بینکس کے ذمہ داران کے ساتھ منعقد کی اہم میٹنگ۔ گلبرگہ شہر میں واقع چندرکانت پاٹل سینٹرل اسکول میں بم رکھے جانے کی اطلاع اور اسی اطلاع کے چلتے پورے اسکول میں افراتفری کا ماحول۔ گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ نے نوری پبلک اسکول کے ایگزیبیشن پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے بڑے ہی عمدہ انداز میں کیا خطاب۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے RDPRGOK کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے رکھی ضروری میٹنگ۔ گلبرگہ ساؤتھ ایم ایل اے علم پربھو پاٹل نے ہیراپور میں تیسرے آنگن واڑی سینٹر کا کیا افتتاح۔ سال 2002 گجرات دنگوں میں مارے گئے عظیم لیڈر مرحوم احسان جعفری کی جانباز بیوی ذکیہ جعفری کا ہوا پرملال انتقال۔ ان کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے گلبرگہ SDPI پارٹی ایکٹیو لیڈر سید علیم الہی نے عوام سے پوچھے کچھ ضروری سوال۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلبرگہ شہر میں کل پولیس پریڈ گراؤنڈ میں تمام پولیس اسٹیشن کے پولیس افسران کی موجودگی میں مارچ کیا گیا، جس میں گلبرگہ پولیس کمشنر SD شرنپ IPS، DCP کنیکا سیکریوال اور دیگر پولیس افسران نے حصہ لیا۔ ساتھ ہی یہاں پر پولیس افسران سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر صاحب نے تمام سٹاف سے کہا کہ وہ اپنے فرائض کو خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے سے انجام دیں اور اپنے محکمے کی عزت کو ہمیشہ برقرار رکھیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ عوام کو پیش آنے والے مسئلے مسائل پر غور کرتے ہوئے ان کی شکایتوں کو سنیں اور انہیں دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اپنے گلبرگہ شہر کو کرائم فری کرنے میں اور کرناٹکا اسٹیٹ کو ڈرگ فری بنانے میں اپنے کردار کو بخوبی سے نبھائیں۔ ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ آج گلبرگہ ضلع SP ادھورو سریواستو IPS نے ضلع کے تمام مائکرو فائنانس بینکس کے سربراہوں کی ایک میٹنگ ڈسٹرکٹ پولیس بھون میں طلب کی تاکہ ریکوری ایجنٹس کی تقرری کے دوران اٹھائے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے اور حکومت کی طرف سے جاری کردہ وقتاً فوقتاً ہدایات پر عمل کیا جا سکے۔ اور شہر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے گلبرگہ ضلع جیورگی پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا اور پولیس افسران سے آس پاس کے علاقوں لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ساتھ ہی انہوں نے پولیس افسران اور عملے کو ہدایت دی کہ وہ رات کی گشت کے وقت یعنی کہ نائٹ راؤنڈنگ ڈیوٹی کے لیے اپنی تفویض بیٹ میں اپنی ڈیوٹیز کو بخوبی سے انجام دیں۔ KSIC چیئرمین اور گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ نے کل نوری پبلک اسکول کی نمائش تقریب میں شرکت فرماتے ہوئے اس کا افتتاح کیا۔ جی ہاں، کل نوری پبلک اسکول میں ایک ایگزیبیشن رکھا گیا تھا جو کہ بچوں نوجوان ذہنوں کو متاثر کرتی ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتی ہے۔ لہٰذا اس ایگزیبیشن کے انوگریشن گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ کے ہاتھوں سے کیا گیا، جہاں پر شرکت کرتے ہوئے کنیز فاطمہ نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایگزیبیشن طلبہ کی ہنر اور جدت طرازی کے شاندار نمائش کی عکاسی کرتا ہے، جو کہ بچوں کی محنت اور اچھی تعلیم کے لیے اسکول کی طرف سے کی گئی کوششوں کو بتاتا ہے۔ مزید کنیز فاطمہ نے یہاں پر خطاب کرتے ہوئے نوجوان ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تعلیم ہی ترقی کی بنیاد ہے، لہٰذا طلبہ و طالبات کو چاہیے کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیت کو تلاش کرے اور پورے عزم کے ساتھ اپنی تعلیم کو مکمل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرے۔ اس موقع پر یہاں کنیز فاطمہ کے ساتھ فراز الاسلام اسکول کے ذمہ داران اور اعلیٰ حکام موجود دکھائی دیے اور یہاں پر کنیز فاطمہ اور فراز الاسلام کی شال پوشی اور گل پوشی کی گئی۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے RDPRGOK کی طرف سے جاری کی گئی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ طلب کی اور اس میٹنگ کے دوران مختلف جاری منصوبوں کے موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا، اہم چیلنجز کی نشاندہی کی اور عمل درآمد میں کارکردگی کو بڑھانے کے طریقے تلاش کیے۔ اس میٹنگ کے دوران پریانک کھرگے نے بتایا کہ اس مالی سال کے اختتام تک نمایاں بہتری کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے مختلف اقدامات کے لیے واضح ڈیڈ لائن اور سنگ میل طے کیے ہیں اور اس بحث میں دیہاتی برادریوں پر زیادہ سے زیادہ اثر ڈالنے کے لیے کاموں کو ہموار کرنے، پروجیکٹ پر عمل درآمد کو تیز کرنے اور وسائل کے استعمال کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔
مزید پریانک کھرگے نے کہا کہ ہم نے یہاں نئی بجٹ تجاویز پر ابتدائی بحث کی ہے، جس میں آئندہ مالی سال میں ضروری منصوبہ بندی کی بنیاد رکھی گئی، جس میں ترجیحی علاقوں کی نشاندہی کرنا، فنڈنگ کی ضروریات کا اندازہ لگانا اور طویل مدتی ترقیاتی ہدف کے ساتھ تجاویز کو آگے بڑھانا جیسے اہم نکات شامل ہیں۔ گلبرگہ لیڈیز گورنمنٹ انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نے بنگلور بیداری ٹویوٹا کرلوسکر موٹرز کے ساتھ مل کر انسٹیٹیوٹ کے لیڈیز ٹرینرز اور عملے کو صنعتی مہارتی اور علم صنعتی حفاظت پر فرینچائزی ماڈل انسٹیٹیوٹ ڈیولپمنٹ میں یہاں کے تمام لیڈیز کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ منعقد کیا، اور اس ٹریننگ ورکشاپ میں اس انسٹیٹیوٹ کے تمام لیڈیز عملہ اور ٹرینیز موجود دکھائی دیے۔ اس پروگرام میں ٹریننگ آفیسر انل کمار راتھوڑ نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ جونیئر ٹریننگ آفیسر گروناتھ نے اس پروگرام کے متعلق اہم جانکاریاں فراہم کی۔ اس ٹریننگ ورکشاپ میں موجود گلبرگہ ڈویژنل آفیسر ٹریننگ کے جوائنٹ ڈائریکٹر راجیش بھاوگی نے کہا کہ 20 جنوری سے 31 جنوری تک یہ بہترین تنظیم کلیان کرناٹکا کے مرد و خواتین ٹرینیز کو اعلیٰ سطح کی تربیت فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ ٹریننگ کے دوران یہاں پر کام کرنے والوں کو بھی علیحدہ ٹریننگ دی جائے گی۔ یہاں پر مہمان خصوصی کے طور پر شریک اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر سوریہ مدری نے خطاب کیا اور اس انسٹیٹیوٹ میں موجود اعلیٰ سطح کی مشینریز کو دیکھا، اس کی جانچ پڑتال کی، اس کی تفصیلات لی اور پھر اس انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کیا۔ اسی کے ساتھ ہی مزید ناظرین کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ گلبرگہ ساؤتھ ایم ایل اے الم پربھو پاٹل نے حال ہی میں KKRDB کے تحت گرانٹ کی گئی رقم کے ساتھ ہیراپور میں تعمیر کیے گئے تیسرے آنگن واڑی سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بچوں کو تعلیم دینا ہم سبھی کی، ہم تمام کی اہم ذمہ داری ہے، لہٰذا بچوں کو پہلے آنگن واڑی مراکز میں فراہم کی جانے والی پری اسکول تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہاں پر موجود مہانگر پالیکا کے رکن علیم الدین پٹیل نے کہا کہ آنگن واڑی کارکنوں کو ٹاپ ڈاؤن ٹریننگ فراہم کر کے معیاری پری اسکول ایجوکیشن فراہم کرنے میں آسانی پیدا کرنی ہوگی۔ اس تیسرے آنگن واڑی سینٹر کے افتتاحی تقریب میں کئی سارے بڑے بڑے حضرات اور شخصیات نے شرکت فرمائی، جیسے کہ چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آفیسر بھیما رایا کنور، سنتوش میلمانی، وٹھل چکرنی، جگناتھ ہپرگی، شیو کمار مداری، شیو کمار ہاڑی، شرنگوڑا برادر، سینئر سپروائزر پربھاوتی سلوڈگی، اشونی بھدرا شیٹی اور دیگر سپروائزر یہاں موجود دکھائی دیے۔ گلبرگہ شہر میں قائم چندرکانت پاٹل سینٹرل اسکول میں بم رکھے جانے کی اطلاع ملتے ہی پورے اسکول میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر کے کرونیشور کالونی میں قائم KEB کلیان منٹپ نیو جورگی روڈ پر واقع مشہور اسکول چندرکانت پاٹل سینٹرل اسکول میں آج صبح سویرے تمل زبان میں ایک ای میل سینڈ کیا گیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے اسکول کو جلد ہی RDX بم کے ذریعے سے اڑا دیا جائے گا۔ آپ نے بالکل صحیح سنا، آج صبح سویرے گمنام ای میل کے ذریعے سے چندرکانت پاٹل سینٹرل اسکول کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی، جس کے بعد پورے اسکول میں بے چینی، خوف و دہشت کا ماحول دیکھنے کو ملا۔ یہ خطرناک دھمکی سے بھرا ہوا بم تھریٹ ملتے ہی اسکول کے ذمہ داران نے فوری اسکول میں موجود تمام بچوں کو ان کی سیفٹی کے تحت قریب میں واقع کلیان منٹپ میں بھیج دیا۔ ساتھ ہی اسکول کے مینجمنٹ نے فوری طور پر گلبرگہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس بات کی اطلاع دی تو پھر کیا تھا، گلبرگہ پولیس کمشنر SD شنپ IPS کے ساتھ اشوک نگر کی پولیس ٹیم فوری یہ اسکول کو پہنچی، ساتھ ہی ڈاگ اسکواڈ کی ٹیم، ساتھ ہی بم ڈسپوزل ٹیم بھی یہ اسکول میں بم تلاش کرنے کے لیے اسکول کو پہنچی اور پھر اسکول کے چپے چپے کی تلاشی لی گئی، لیکن گھنٹوں کی تلاشی کے باوجود بھی اسکول میں کوئی بھی بم نہیں ملا۔ گلبرگہ پولیس کمشنر SD شنپ IPS نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بم تھریٹ میل گمنام ID سے تمل لینگویج میں تمل ناڈو سے بھیجا گیا ہے اور اس ای میل میں DMK پارٹی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جس کو لے کر بہت جلد تمل ناڈو پولیس ٹیم سے بات چیت کرتے ہوئے انویسٹیگیشن کی جائے گی، لہٰذا فی الوقت ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کو اب ایک ایسی بہادر جانباز شاندار خاتون ذکیہ جعفری کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی عمر کا ایک بڑا سا حصہ لوگوں کی مدد کرنے، مظلوموں کا ساتھ دینے اور اپنے شوہر کے لیے انصاف مانگنے میں صرف کر دی۔ جی ہاں، نریندر مودی کے خلاف عمر بھر جہاد کرنے والی خاتون آہن ذکیہ جعفری اب ہمارے درمیان نہیں رہی، لیکن ان کی عظیم زندگی ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی اور بہادری کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ بتا دیا جائے کہ ذکیہ جعفری مرحوم احسان جعفری کی بیوہ تھیں۔
احسان جعفری کو گجرات فسادات کے دوران انتہائی درندگی کے عالم میں ایک بھیڑ نے قتل کر دیا تھا۔ سال 2002 گجرات فسادات کے درمیان احسان جعفری کے کمپاؤنڈ کو وہاں کے شہریوں نے اپنے لیے حفاظتی پناہ گاہ سمجھا تھا کیونکہ وہ ایک طاقتور اور بہادر لیڈر تھے۔ گجرات پولیس نے احسان جعفری کو تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن یہ یقین دہانی ایک فریب تھی، دھوکہ تھی۔ پولیس کمشنر نے احسان جعفری سے ملاقات کر کے کہا تھا کہ وہ ان کی اور ان کے یہاں پناہ لینے والوں کی حفاظت کے لیے اضافی پولیس فورس بھیجیں گے۔ اس یقین دہانی کے کچھ ہی منٹوں بعد ایک شرپسند بھیڑ نے احسان جعفری کے گھر پر حملہ کر دیا۔ جعفری کئی گھنٹوں تک فون کالز کے ذریعے گجرات پولیس سے مدد مانگتے رہے، التجا کرتے رہے، لیکن نہ تو گجرات پولیس کنٹرول روم نے مدد بھیجی، نہ ہی احسان جعفری کے گھر کے باہر پہلے سے موجود تین پولیس کی گاڑیوں سے کوئی مدد یا مداخلت کی گئی۔ اور پھر شرپسند بھیڑ کے حملے میں احسان جعفری کے ساتھ تقریباً 69 لوگوں کو جلا دیا گیا، مار ڈالا گیا، اور تقریباً 9 گھنٹوں کے بعد مرکزی حکومت کی ریپڈ ایکشن فورس RAF نے مداخلت کی، جبکہ خون کی ندیاں بہہ چکی تھیں۔ یہ خون سے بھرا ہوا میدان اور منظر دیکھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سسٹم نے منظم انداز میں منصوبہ بندی کے ساتھ احسان جعفری کے کمپاؤنڈ میں خون کی ہولی کھیلی تھی۔ افسوس کہ یہ ظلم و ستم کا طوفان یہی نہیں تھما بلکہ اس کے بعد بھی 20 سال تک جاری رہا۔ احسان جعفری کی بیوہ ذکیہ جعفری پوری زندگی اپنے شوہر اور دیگر مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے سرگرم رہی، لیکن ہندوستان کی عدالتوں نے ایسے خطرناک معاملے میں بھی انصاف نہیں کیا۔ ذکیہ جعفری نے یہ قتل و غارت گری کا ننگا ناچ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن ایک نازک عورت ہونے کے باوجود بھی اس عورت کی ہمت پر کوئی زوال نہیں آیا اور وہ پوری زندگی اپنے شوہر اور مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے طاقتور لیڈرز کے ساتھ لڑتی رہی، لگاتار لڑتی رہی۔ آخرکار 20 سال سے لڑتے لڑتے ذکیہ جعفری کی سانسیں دم توڑ گئی، لیکن اس عورت نے، اس جانباز خاتون نے ہمت نہیں ہاری۔ ذکیہ جعفری کی یہ شاندار زندگی اور جانبازی سے بھری ہوئی زندگی ہم سبھی کے لیے سبق آموز ہے۔ ذکیہ جعفری کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اور قیامت کے دن ان کے شوہر کو انصاف بھی ملے گا، لیکن دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو کہ اب الگ ہی فیشسٹ پسند لوگوں کی جمہوریت بنتے جا رہی ہے، اس کی تاریخ میں ناانصافی اور خون کی ہولی کا یہ ننگا ناچ ہمیشہ بدنما داغ کے طور پر ہمارے ماتھے پر چمکتا رہے گا۔ اپنے شوہر کے لیے انصاف مانگتے مانگتے ذکیہ جعفری نے اپنا دم توڑ دیا، لیکن دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، اس کی عدالت انصاف کے ادارے، شہری تحفظ کا سسٹم ذکیہ جعفری کے ارادوں کے سامنے ناکام ہو گیا۔ آخر میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ ذکیہ جعفری کے ساتھ ہندوستان کے تمام اداروں نے مل کر جو ناانصافی کی ہے، وہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ یہ نظام کس قدر بدعنوان، کرپٹ اور انسانیت سوز ہے۔ لہٰذا اسی جانباز خاتون ذکیہ جعفری کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے گلبرگہ SDPI پارٹی کے ایکٹیو لیڈر سید علیم الہی نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے عوام سے خطاب کیا اور ذکیہ جعفری عظیم خاتون کی زندگی کی قربانیاں اور ان کی تکلیفوں، جدوجہد کی طرف سبھی کی توجہ مبذول کروائی۔ سید علیم الہی نے ذکیہ جعفری کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ 22 سال تک ذکیہ جعفری اپنے دل میں امید لیے ہر ایک عدالت گئی، انصاف کی گہار لگائی، اپنی آپ بیتی کو انہوں نے سبھی کے سامنے سنایا، لیکن پھر بھی اس سچی اور نڈر بزرگ خاتون کی کسی نے نہیں سنی۔ اور افسوس کہ انصاف کی گہار لگاتے لگاتے، انصاف مانگتے مانگتے ذکیہ جعفری نے اپنی آخری سانسیں لی، اپنا دم توڑ دیا، لیکن اپنے پیچھے وہ سبھی کے لیے ایک زندہ جاوید سوال چھوڑ گئی ہیں، جس کا جواب شاید ہی کسی کے پاس موجود ہو کہ کیا اس ملک میں انصاف کتابوں میں ہی پایا جاتا ہے؟ اور کیا اب کبھی ذکیہ جعفری کو انصاف ملے گا؟ یہ ایسے تکلیف دہ سوال ہے جس کو اگر غور سے سنا جائے اور سوچا جائے تو واقعی میں دل کے اندر یہ سوال چبھنے لگیں گے، جس کی کسک کو ہم ضرور محسوس کریں گے۔ سید علیم الہی نے ذکیہ جعفری کی کہانی سناتے ہوئے سبھی عوام سے پوچھا کہ کیا ہم ذکیہ جعفری کی موت کے بعد انہیں بھلا دیں گے؟ کیا ہم ان کی لڑائی کو آگے لے جاتے ہوئے انہیں انصاف دلانے کے لیے لڑیں گے؟ آج سبھی کو چاہیے کہ ہم ایک ہو کر ایک جہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ملک کی جانباز بزرگ خاتون ذکیہ جعفری کو انصاف دلانے کے لیے آگے بڑھیں اور سبھی ایک ہو کر انصاف کی گہار لگائیں۔
साथ ही नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि हैदराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी हाल ही में ओखला मुस्तफाबाद की जनसभा में अपनी गरजदार आवाज में ज़किया जाफरी को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश की। मैं अपनी तरफ से बल्कि आप तमाम की तरफ से ज़किया जाफरी के खानदान के लोगों को पुरसा देता हूँ जिनका आज इंतकाल हुआ। ये ऐसी खातून थी जिसके आंखों के सामने एहसान जाफरी को खत्म किया गया। ये वो हमारी माँ थी जिसके सामने उसके शौहर का ना सिर्फ कत्ल हुआ बल्कि उसके जिस्म के कई टुकड़े करके एहसान जाफरी को जिस्म को जला दिया गया था। वो एहसान जाफरी राज्यसभा के रुकने पार्लियामान भी थे एक जमाने में। 20 साल तक ज़किया जाफरी इंसाफ के लिए लड़ती रही। मैं सलाम करता हूँ ज़किया जाफरी के हौसले को, उनकी बेबाकी को, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार ज़किया जाफरी की मग़फ़रत फरमाए और जो ज़किया जाफरी के ख्वाब है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के आप पर हम उसको मुकम्मल करेंगे। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।